یہ بات ہے جولائی 2014 کی، جب چائنا میں سب نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیز حرکت میں آئیں اور پورے چائنا میں جہاں بھی کوئی کینیڈین رہتا یا کام کرتا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، کہانی کا آغاز ہوتا ہے نومبر 2014 میں، جب چائنا ایک بہت بڑا ایئر شو ہوسٹ کر رہا تھا۔ اس ایئر شو میں دنیا کی تمام بڑی بڑی ایئر لائنز شامل تھیں، لہٰذا امریکن ایئر پلین C-17 بھی موجود تھا۔ اس پلین کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں سینکڑوں فوجی اور بہت بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ C-17 میں سینکڑوں افغانی لوگ بیٹھے ہیں جو امریکی انخلاء کے بعد افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 650 تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پلین کتنا بڑا ہے۔ دوستو، اسی ایئر شو میں ایک چائنیز کارگو پلین Y-20 آ کھڑا ہوا جو کہ C-17 کی کاربن کاپی لگ رہا تھا۔ یہ پلین چائنا کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے صرف امریکہ ہی ایک ایسا ملک تھا جو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فوج اور جنگی ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا تھا، مگر اب یہ صلاحیت چائنا نے بھی حاصل کر لی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1999 میں، جب دو چائنیز ملٹری آفیسرز نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا چاؤ شین جین، یعنی انریسٹرکٹڈ وارفیئر۔ یہ کتاب چائنیز آرمی کے لیے ایک گائیڈ لائن تھی کہ کس طرح اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور ملک یعنی امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، جو ٹیکنالوجی میں اس سے کہیں آگے ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ امریکہ سے ان محاذوں پر جنگ چھیڑی جائے جن محاذوں کا امریکہ کو اندازہ بھی نہیں۔ چائنیز تھنک ٹینکس کا ماننا ہے کہ جدید جنگی ساز و سامان کی تیاری میں ہی امریکہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسی لیے وہ ڈرونز، ایڈوانس فائٹر پلینز اور جنگی روبوٹس وغیرہ بنا کر خود کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ لیکن یہ کتاب سکھاتی ہے کہ امریکہ کو ہرانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس جگہ جنگ چھیڑی جائے جہاں امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس کتاب کے مطابق کچھ وارفیئرز ایسے ہیں جہاں جنگ پہلے سے ہی چل رہی ہے۔ نمبر 1 اکنامک وارفیئر، نمبر 2 لا وارفیئر، تیسرا اور سب سے اہم سائبر وارفیئر، اور یہی وہ جنگی محاذ ہے جہاں چائنا امریکہ کو مسلسل شکست دے رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکن پلین C-17 بنانے کے لیے $30 ارب خرچ کیے گئے۔ یہ جہاز بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن جیسی بڑی کمپنیز کی مدد سے بنایا گیا۔ اب سوال آتا ہے کہ چائنا نے یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی، اور وہ بھی $30 ارب نہیں بلکہ کچھ ہیکرز اور چند ملین ڈالرز خرچ کر کے۔ دوستو، کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب سوبن نامی ایک چائنیز بزنس مین، جس نے اپنا فرضی نام اسٹیفن سو رکھا تھا، اس نے چائنیز انٹیلیجنس کی مدد سے لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کمپنی کی ریکی سٹارٹ کی، کیونکہ یہ کمپنیز ہمیشہ امریکن ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ان کمپنیز کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام پر اربوں ڈالرز دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کمپنیز F-22 اور C-17 جیسے ایڈوانس پلین بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنیز امریکن ڈیفنس کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اسٹیفن سو نے کینیڈا میں ایک کمپنی بنائی جو مختلف ایویشن اور ایرو سپیس کمپنیز کو کیبلز اور دوسرے چھوٹے موٹے پارٹس سپلائی کرتی تھی۔ اسٹیفن کی ایک خاص بات تھی کہ وہ بہت جلد لوگوں میں گل مل جاتا۔ اس کا سینس آف ہیومر بھی کمال کا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ چند سالوں میں ہی اسٹیفن اپنے بزنس کی بدولت کینیڈین اور امریکن ایجنسیز میں کام کرنے والے لوگوں سے ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی پارٹیز میں ہمیشہ ایسے لوگ انوائٹڈ ہوتے جو ان دونوں ممالک کی ایجنسیز میں کام کرتے ہوں یا پھر وہاں کسی کو جانتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس کا ٹارگٹ تھے جو لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کمپنیز میں کام کرتے ہوں۔ یوں آگے سے آگے ریلیشنز بناتے ہوئے اسٹیفن ایسے لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جو ایسی سیکرٹ انفارمیشن دے سکیں جس کی چائنا کو ضرورت تھی۔ کسی کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہوتے ہی وہ اس کو بزنس آفر دیتا۔ مثال کے طور پر وہ اس سے پلین کا کوئی سسٹم یا پرزہ مانگتا اور آفر دیتا کہ ہم اسے بلیک مارکیٹ میں بیچ کر پروفٹ آدھا آدھا کریں گے۔ اب وہ آفیسر دوستی یا منافع کی لالچ میں اسٹیفن کو وہ سسٹم دے دیتا۔
اس کے علاوہ اسٹیفن ایک اور کام کرتا کہ سیکرٹ ریسرچ میں شامل تمام لوگوں کی پرسنل انفارمیشن یعنی ای میلز، فون نمبرز، ان کے کمپیوٹرز کے IP ایڈریس اور یہاں تک کہ ان کی سیلریز اور HR ریکارڈز تک اپنے ساتھیوں کو فراہم کرتا تھا۔ ساری انفارمیشن ای میلز کے ذریعے بھیجی جاتی۔ یہ ای میلز اتنی سمپل ہوتی تھیں کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا کہ ان ای میلز میں ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے چائنیز ہیکرز کسی امریکن آفیسر کو اس کے کسی امپلائی کے نام سے ای میل کر کے کسی پروجیکٹ کی ڈرائنگ یا کوئی اور معلومات مانگتے۔ اس ای میل میں ایک ایسا لنک ہوتا جسے اوپن کرتے ہی کسی کو پتہ چلے بغیر اس آفیسر کا کمپیوٹر چائنیز ہیکرز کے کنٹرول میں آ جاتا۔ پھر ہیکرز اس کمپیوٹر میں موجود تمام فائلز ڈاؤن لوڈ کر کے سارا ڈیٹا چائنیز ملٹری تک پہنچا دیتے۔ 2009 سے 2013 تک ان 4 سالوں میں ہیکرز نے جو انفارمیشن حاصل کی اس میں F-22، F-35 اور C-17 جیسے سیکرٹ پلینز شامل تھے۔ اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے چائنا نے امریکن پلین F-35 کی کاربن کاپی بنائی جس کا نام J-31 رکھا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے F-35 پلین بنانے کے لیے $11 ارب خرچ کیے، جبکہ چائنا نے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی چند لاکھ ڈالرز میں حاصل کر لی۔ کہانی میں نیا موڑ تب آیا جب FBI کو اس آپریشن کی معلومات ملی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک امریکن ہیکر نے FBI کو ایک ای میل دکھائی جو بظاہر تو ایک نارمل ای میل لگ رہی تھی، لیکن چائنیز ہیکر سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ چائنیز لینگویج میں لکھی گئی ای میل میں ایک فائل کا نام تھا C-17 پروجیکٹ سمری۔ FBI اس ای میل کو ٹریک کرتے کرتے اسٹیفن تک جا پہنچی۔ امریکہ نے کینیڈا کو اسٹیفن کی انفارمیشن دی اور اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا۔ کینیڈا بھی چائنیز اور رشین ہیکر سے بہت تنگ تھا، لہٰذا کینیڈین اتھارٹیز نے اسٹیفن کو گرفتار کر لیا، لیکن چائنا اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ اسٹیفن کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا، چائنا نے 200 کے قریب کینیڈینز جو چائنا میں رہتے تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان میں کیون گیریسن اور اس کی بیوی بھی شامل تھے، جن پر چائنا نے جاسوسی کے وہی الزامات لگائے جو اسٹیفن پر لگائے گئے تھے۔ خاص طور پر کیون گیریسن پر چائنیز ملٹری کے راز چوری کرنے کا الزام تھا۔ اب چائنا کینیڈا پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسٹیفن کو امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ کینیڈا اب 2 پاورفل کنٹریز کے درمیان پھنس چکا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آیا اور اسٹیفن نے خود امریکہ جا کر کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ان جرائم کی سزا بہت کم ہے، لیکن حقیقت میں کینیڈا، چائنا اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور چینلز کے ذریعے سب سیٹل ہو چکا تھا، لہٰذا اسٹیفن کو صرف 4 سال کی سزا ہوئی اور وہ اکتوبر 2017 میں سزا پوری ہونے کے بعد چائنا واپس چلا گیا۔ اسٹیفن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ بھی چائنا کے خلاف یہی سب ہتھ کنڈے آزماتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ چائنیز کمپنی ہواوے کے سسٹم میں ہیکنگ سافٹ ویئر انسٹال کر کے چائنیز لوگوں اور چائنیز ملٹری کی انفارمیشن چوری کرتا رہا ہے، اور یقیناً آج بھی یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سیکرٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزما رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔